اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسائٹ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ انٹرپرینیور جو ہیں ان کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، یا ان کی جو لائف کا طریقہ کار ہے، یا ان کو جو گول کا اچیو کرنے کا یہ جو اسٹریٹجی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، یا ان کے اعمال اور ان کی افکار کیسے ہوتے ہیں، مطلب ان کی سوچنے کی ایک طریقہ کار، اور اس کے بعد ان کے ایکشنز پلان کیا ہوتا ہے، اسٹریٹجک وے کیا ہوتا ہے جس پہ وہ ایکٹ کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اپنے گولز کو حاصل کرتے ہیں۔ ایک ٹرم ہے میتھمیٹکس میں، آپ وہ اس چیز کو پڑھیں گے، فری ویکٹرز کو۔ فری ویکٹرز کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسے ویکٹرز ہوتے ہیں، پہلے تو ویکٹر بتا دوں، ویکٹر ایک ایسی کوانٹٹی ہوتی ہے سائنس میں جو کہ جس کی ایک میگنیٹیوڈ ہو اور ایک ڈائریکشن ہو، مطلب اس کی ایک کوئی خاص مقدار ہو اور اس کی خاص ایک اسپیسیفک ڈائریکشن ہو۔ تو جو فری ویکٹرز ہیں، اب یہ ایسے ویکٹرز ہوتے ہیں جن کی ایک خاص ڈائریکشن ہوتی ہے، لیکن ان کی کوئی لوکلائزڈ پوزیشن نہیں ہوتی، مطلب ان کی کوئی اسپیسیفک کوئی خاص ایک جگہ پہ باؤنڈیڈ پوزیشن نہیں ہوتی، وہ اسپیس کے اندر کہیں پہ بھی فری پوزیشن ہوتی ہے، لیکن ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے، ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیدھی ہوتی ہے۔ اور اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ فری ویکٹرز کی ایگزامپل ہے ڈسپلیسمنٹ۔ ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے؟ شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس، جو چھوٹا ڈسٹینس جو ہے، فاصلہ دو پوائنٹس کے درمیان، مطلب کہ آپ اس چیز کو اگر سمجھیں، مطلب کہ آپ کا گول ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ، کلیئر، فوکسڈ، کنفیوژن سے فری، بالکل کلیئر جو آپ کا وہ پوائنٹ ہے، وہ آپ کا گول ہے یا وہ آپ کا جو ہے مقصد ہے، اور جو اس کے اندر جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے، مطلب کہ جو اس کے لیے اسٹریٹ پاتھ وے ہے اور اس کے لیے بہترین راستہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جلد از جلد بھی، اور اس کے لیے جو بہترین لاہ عمل جو ہے اس کو حاصل کرنے کا جو ہے، وہ دراصل وہ فری ویکٹر ہے، اور وہ دراصل انٹرپرینیورشپ ہے۔ مطلب کہ کیسے کہ جس طرح سے ڈسٹینس کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹینس ہوتا ہے کہ وہ پاتھ وے، مطلب کہ کرو پاتھ وے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی پاتھ وے ہو سکتا ہے، جس طرح آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو آپ کو بہت سے روڈز میں ٹرن لینا پڑتا ہے، کبھی کہاں سے مڑ کے جاتے ہیں، کبھی کہاں سے مڑ کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ زیادہ کوئی بڑا ڈسٹینس ہے، مثال کے طور پر آپ نے جانا ہے جی لاہور سے کراچی جانا ہے، تو ایک زیادہ ڈسٹینس آ جاتا ہے اس کے اندر، تو آپ جائیں گے بائی روڈ جائیں گے تو بہت سارا آپ کو وہ جو ہے نا ٹائم بھی لگ جائے گا، اور آپ کو روڈز مڑنے پڑیں گے، آپ بس میں یا گاڑی میں کار میں ڈرائیو کریں گے یا سفر کریں گے تو اس میں آپ کو بہت سارے ٹرن لینے پڑیں گے اور ٹائم بھی لگ جائے گا۔ لیکن ایک انٹرپرینیورشپ کی ایک مینٹل اپروچ یا تھاٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ اس میں اپنے ٹائم کو بچائے گا، اپنے ریسورسز، اپنے جو کیپیبلٹیز ہیں، اپنے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ٹائم، اس کو بچائے گا، تو وہ ڈائریکٹ جو پاتھ وے ہے مطلب کہ اس کو اپنائے گا، مطلب گول جو ہے وہ کیا ہے؟ کراچی پہنچنا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈسپلیسمنٹ کو یوز کرے گا۔ وہ کیسے کہ وہ جہاز سے اڑے، جہاز میں فلائٹ لے گا، جہاز سیدھا وہاں سے اڑ کے اور بغیر کوئی اس طرح سے ٹرن لیا سیدھا ڈائریکٹ جا کے کراچی ایئرپورٹ پہ اتر جائے گا، لینڈ کر جائے گا۔ تو دراصل یہ فرق ہے جو انٹرپرینیورشپ پہ اور کنونشنل اپروچ یا وہ جو کلچرل اپروچ میں یا انٹرپرینیورشپ اور کامیاب لوگوں میں اور باقی عام عوام میں، مطلب خواص میں اور عوام میں فرق ہے۔ یہ ہے، امید ہے کہ گفتگو سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ تو مقصد بتانے کا یہی تھا کہ اپنی سوچ کو کلیئر ویژن اپنا رکھیں، اپنی سوچ کو بالکل کلیئر رکھیں، جو کلچرل جو باؤنڈیشن ہے وہ اس چیز کے اوپر توجہ نہ دیں، نگیٹیوٹی سے دور رہیں، پازیٹیوٹی کو لے کر آئیں اپنے اندر، اور قرآن اور صحیح حدیث کو مینلی جو ہے اپنا سرمایہ حیات بنائیں، اور اس کو حق کی پیروی کے لیے، گمان سے بچنے کے لیے قرآن اور صحیح حدیث جو کہ ایکوائرڈ نالج ہے، ریویلڈ نالج ہے، اور اس کے بعد جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ اسٹیبلش سائنس کے جو فیکٹس ہیں آپ اس کو سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں کہ جس بھی فیلڈ میں آپ کو تعلق پڑتا ہے، بزنس، انٹرپرینیورشپ، اس کے علاوہ بھی جو آپ کی فیلڈ جتنے جہاں پہ بھی آپ کو کام پڑتا ہے، تو یہ ان دو علوم کو سے آپ فائدہ لیں۔ دنیا میں بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی، دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخشش عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔